پرانے زمانے میں سمجھے آپ کے آج سے کوئی 68 سال پہلے 68 سال پہلے جو جن استاد صاحب سے ہم ترجمہ پڑھتے تھے، ہمارے خطیب بھی تھے وہ، تو انہوں نے یہ اپنے جمعے کی تقریر میں یہ واقعہ سنایا تھا. یہ واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح ہوا کہ ترکیہ میں جمعے کا دن تھا اور ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ صوفی مشہور تھے، وہ آ کر بازار کے چوک میں کھڑے ہو گئے اور چوک میں انہوں نے آواز لگانی شروع کی، اے لوگو تمہارا خدا، جمعے کا دن تھا، اے لوگو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے، اے لوگو تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے، اے خدا تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے. یہ انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا. لوگ نے کہا یہ کون مرتد ہے اور کون بیوقوف ہے. وہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، کسی نے تھپڑ موقع لات ماری وغیرہ کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کو وہیں پر قتل کر دیا. تو جس وقت ان کی روح نکل رہی تھی، گر رہے تھے، انہوں نے کہا میری اس بات کو، شین کی اس بات کو سین سمجھے گا، شین کی اس بات کو سین سمجھے گا، بس ان کی وفات ہو گئی. پھر جو ہے تو سین نام کا، وہ ان کو ہمارے استاد صاحب کو تو سلیم وغیرہ اتنا پتہ نہیں تھا، سین نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے. اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کتاب تو بہت اونچے معیار کی، بہت اعلیٰ معیار کی، یہ تو کوئی بہت زیادہ اللہ کا قرب والا ہو، بہت اونچے مقام والا ہو، کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی گزرا ہے. تو دربار کے لوگوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے نام دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ان پر تو وہ تھا، زندیق کا فتویٰ ہوا تھا، اور یہ تو وہاں فلانے چوک میں یہ ایک تو سنسار ہو کر مارے گئے تھے. اور وہ اچھا، انہوں نے کہا وہ جگہ مجھے بتا دو. جگہ انہوں نے بتا دی کہ اس جگہ پر انہوں نے بات کہی تھی. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو آدمی ہماری جامع مسجد میں آئے گا، ہم اس کو 10 درہم دیں گے. 10 درہم بڑی مالیت کی چیز اس زمانے میں، 10 درہم دیں گے. یہاں تک کہ بہت بڑا مجمع جمعے کی نماز میں آ گیا. جمعے کی نماز میں بہت بڑا مجمع آ گیا. جب نماز کا وقت آنے لگا تو بادشاہ نہیں آیا. جو لوگ محتاط تھے کہ جمعے کی نماز کے وقت اس وقت حاضر ہو جانا چاہیے، وہ تو کہا تو نہیں آیا، ہمارے تو نماز کا پھر وقت ضائع ہو جاتا ہے. اٹھ کر چلے گئے. پھر یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا وقت ہو رہا ہے، نماز قضا اور یہ کوئی بھی نہیں آ رہا، تو باقی جو نمازی آئے تھے وہ بھی چلے گئے. ہم نے کہا جمعہ پڑھا. بادشاہ نے جمعہ دوسری جگہ پڑھا ہے، اور جمعہ پڑھتے ہی آیا جو لوگ وہاں پر موجود تھے، نہیں نکلے تھے، وہاں نے کہا ان سب کا گھیرا ڈالو. ان سب پر گھیرا ڈال کر ان کو کرو گرفتار کے. انہوں نے کہا اس کو چوک پر لے، ان سب کو چوک پر لے آؤ. چوک پر لے گئے ان کو. انہوں نے کہا چوک کی کھدائی کرو. چوک کی کھدائی کی گئی، نیچے جو ہے تو درہموں کا خزانہ نکلا. تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک آدمی کو 10 درہم دو، اور 10 درہم دینے کے ساتھ کہو یہ تمہارا خدا ہے جس کی تم نے جمعے میں قضا کیا، اس کے لیے بیٹھے رہے، یہ تمہارا خدا ہے. کسی کو دیتے رہو 10 درہم ایسے دو اور کہو یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا خدا ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ تھا. اور دوسرا واقعہ جو منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ان کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے نا، تو خاص مرید بھی ساتھ تھے. وہ خاص مریدوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت مجھے پھانسی ہو جائے گی تو پھر جو ہے تو دریائے دجلہ میں طوفان اٹھے گا اور وہ بغداد کو غرق کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، تو پھر میری گزڑی لے کر تم کھڑے ہو جانا، تو پھر دریا واپس ہو جائے گا. تو یہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو راستے میں جو ہے تو ایک جگہ چلتے ہوئے جو ہے تو مؤذن کی اذان کی آواز آئی. مؤذن کی اذان کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے. جو لوگ پھانسی کے لیے جا رہے تھے انہوں نے اور پٹائی شروع کی. انہوں نے کہا کہ واضح زندگی کا آدمی ایسی باتیں جو کر رہا ہے. تو ساتھ جو مرید گئے تھے انہوں نے اس جگہ کو نشان کر دیا، اس پر دائرہ لگا کر جس جگہ اس نے بات کی تو اس کو نشان کر دیا.
پھر چلے گئے وہاں پر، جب ان کو لے جایا گیا ان کی پھانسی ہو گئی، وہاں کے وہ دریا میں طوفان آیا، وہ رکا، سب کچھ ہو گیا۔ جب یہ مریدین واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو، انہوں نے کہا ایک تو مؤذن کو لے کر آؤ جو اذان دے رہا تھا، اور ایک جو ہے تو اس جگہ کو کھودو۔ مؤذن سے پوچھا جب اس وقت آپ اذان دے رہے تھے تو آپ کے دل میں کیا فکر چل رہی تھی؟ اس نے کہا اس طرح میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اللہ اکبر تو میں زبان سے کہہ رہا تھا لیکن دل میں میری بات ہے کہ پیسے کہاں سے ملیں گے، پیسے کہاں سے ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس جگہ کو کھودیں، آپ کو یہاں سے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے کھودا، مگر کو جو ہے بیٹی کی شادی کا خرچہ وہاں سے نکلا ہے، پیسے اس کو مل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو تصوف میں اس کو کہتے ہیں کشف کا فتح والا راستہ۔ صاحب فتح ان لوگوں کو کہتے ہیں جن پر ایسے حالات کھلتے ہیں اور ان کے ایسے حالات ہوتے ہیں۔ اور یہ راستہ جو ہے تو ہے صحیح لیکن ہے بہت زیادہ خطرناک کہ آدمیوں کا ایسا حال ہو سکتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابریز، جس کا ترجمہ 2 ترجمے ہوئے ہیں، ایک مولانا شگلائی صاحب نے کیا ہوا ہے، ایک پیر محمد حسن صاحب نے کیا ہوا ہے۔ یہ واقعی جو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، یہ ایسے ان پڑھ آدمی ہیں کہ ان کو نماز کا سبق اور 4 صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ 4 صورتیں جن پر سنت نماز 4 رکعت والی 4 صورتوں والی ادا ہو جائے، اور اتنے عظیم معرفت والے آدمی ہیں کہ ان کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ تقریر کر رہے تھے مسجد میں، آگے مجمع بیٹھا ہوا تھا، جی، اور اس میں انہوں نے کہا یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں بات ایسی آئی ہے۔ جب بیان ختم ہو گیا تو ایک سیدھا سا آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت مولانا صاحب یہ جو بات فرمائی تھی یہ حدیث نہیں ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ میں عالم ہوں اور عامی آدمی ہیں، کپڑوں کو دیکھو، شکل کو دیکھو، حدیث نہیں ہے کہتا ہے۔ خیر کہتے میں گھر پر آ گیا تو مجھے شک سا ہو گیا، میں نے اپنی حدیثوں کے مجموعے ڈھونڈے، کسی جگہ پر بھی وہ حدیث نہ نکلی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا کلام ہے، مشہور حدیث کے طور پر ہو گیا، اور میں نے بھی حدیث کہہ دیا اس کو۔ بس یہ آدمی کون تھا؟ یہ آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ڈھونڈا آدمی کو، ڈھونڈنے کے بعد بلال نے کہا جی حضرت آپ نے کہا تھا کہ حدیث نہیں ہے، تو آپ نے کیسے کہا تھا؟ انہوں نے کہا برخوردار جب آدمی، کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، قرآن کا ایک نور ہوتا ہے، اس کو میں پہچانتا ہوں۔ پھر جب آدمی حدیث بولتا ہے تو پھر اس کا ایک نور ہوتا ہے، اس کو میں پہچانتا ہوں۔ پھر حدیث میں ایک حدیث نبوی ہوتی ہے، اس کا نور علیحدہ ہوتا ہے، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، اس کا نور علیحدہ ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کا نور علیحدہ ہوتا ہے، حدیث قدسی کا علیحدہ، کہ حدیث نبوی میں جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا نور ہوتا ہے، اور حدیث قدسی میں جو ہے تو روح کا نور ہوتا ہے۔ وہ کتاب میں آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ الفاظ میں کمی بیشی مجھ سے، اور نور ہوتا ہے، تو میں اس سے پہچانا کرتا ہوں۔ اچھا ایسا خیر۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بیعت کرنے کا، میں عام آدمی میں آپ کو کیسے بیعت کروں، آپ اتنے بڑے عالم۔ خیر پیچھے پڑے رہے، پھر آخر انہوں نے بیعت کیا۔ انہوں نے تو کہتے پھر ان سے دوران علم جو مشکل جگہ حدیث شریف کی آئی تھی، وہ میں ان سے پوچھتا تھا، جو کہ ہمیں سمجھ چکے تھے یا سمجھنے نہیں تھے، یا مشکلات تھی اس میں، ابھی مطلب مشکلات محسوس ہو رہی تھی، وہ سادہ سے دیہاتی طریقے سے مجھے ایسا سمجھا دیتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنے میرے بڑے بڑے استاد جو ہے نہیں سمجھا سکے اس بات جیسے وہ سمجھاتے ہیں۔ تو بریز بھائی لکھو نے کہا کہ میں نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ والے کھجوروں میں ایک عمل کرتے تھے جسے تعبیر کہتے ہیں، تعبیر یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ نر درخت ہے، یہ مادہ درخت ہے۔ نر درخت کے پھول جو تھے وہ
کاٹ کر اسے اتار کر بادہ کے اوپر جھاڑتے تھے ایسے، تو اس سے فصل بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ گزر رہے تھے، دیکھا تو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تعبیر کر رہے ہیں ہم، یہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی زبان مبارک سے ایسے جملے نکلے کہ جن سے صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس کو آپ نے ناپسند کیا ہے، اس بات کو ناپسند کیا ہے، اور یعنی اگر یہ کوئی ٹوٹکا تھا، ایسے سمجھتے کہ جس طرح کا ہم کہتے ہیں فلاں چیز سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز سے یہ ہو جاتا ہے، ٹوٹکا ایک ٹوٹکا ہے، ایک سبب ہے۔ ٹوٹکا تو صحیح فرضی بات ہے نا، کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں جی، کہ وہ ہمارے علاقے میں گلگت کو قافلے جاتے تھے نا، اس کے یہ وہ ٹٹوؤں خچروں پر مال لاد کر لے جاتے تھے، تو آگے کالی بلی آ جاؤ کہتے تھے بس اب یہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے لیے کسی آدمی کو وہ کھڑا کرتے تھے آگے کہ جب قافلہ نکلے تو آگے سے وہ آ جائے، اس سے ہاتھ ملائیں، پھر لپ چلے جائے۔ تو اس میں کوئی عالم ہو، کوئی اس طرح کا آدمی ہو۔ تو ایک دفعہ مگر خیر صبح کے وقت جو ہے تو مجھے میں چھوٹا بچہ تھا، اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، چھوٹا بچہ تو میرے پیچھے دوڑ رہے ادھر کہ آج اس نے کہا کہ قافلہ نکل رہا ہے، اس بارے ہمارے محمود صاحب سے قافلہ نکل رہا ہے اور قافلے کے آگے کوئی آدمی نہیں ملا، تو کہتے اس کو کھڑا کرو کہ اس سے سلام کر کے ہم جائیں۔ یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور سبب تو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اسباب تو اسباب ہیں۔ تو یہ اس سال صاحبہ کرام نے تعبیر نہیں کی، یعنی وہ عمل نہیں کیا۔ کھجوروں کی فصل تھوڑی آئی کہ خود جو ہوا کے ذریعے اڑنے کے ساتھ ان کے جو نرم مادہ اجزاء ملے تو وہ ہو گیا بات، جس طرح خود کو نہیں ہوئی۔ تو پوچھا ان سے کہ فصل ان کا فصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم آئی ہے، آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس پر انتم عالم بامور دنیاکم، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو خود زیادہ اچھے سمجھتے ہو، تم میرا شعبہ تو نہیں ہے، آپ کا اپنا کام تو تھا اس طرح کرتے جس طرح آپ کر رہے تھے، سبب تھا وہ، تو ایک ٹوٹکا نہیں تھا، سبب تھا جی۔ کہتے میں نے اس حدیث کی تشریح پوچھی کہ یہ حضرت کیسے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اگر اس چیز کو صدق یقین کے ساتھ سارے لے لیتے کہ بس جیسے آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، تو یہ تعبیر کے اصول کو اللہ بدل دیتا، بس پھر جو ہے نیا اصول ہوتا، بغیر تعبیر کے فصل ہوا کرتی۔ عجیب و غریب تشریح ہے نا عجیب کتاب ہے جی، عام آدمیوں کو پڑھنے کی نہیں۔ عام آدمی تو پہلے ہمارے 3 درجے کی کتابیں پڑھے، ان کو پڑھنے کے بعد پھر اس کی حالت ایسی ہو پڑھنے کی، کیونکہ اس کتاب میں شروع میں 7 واقعات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، 7 واقعات لکھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ طرز جو تصوف کا ہے، یہ طریقہ فتح ہے۔ طریقہ فتح میں بہت کشف ہوتا ہے، انکشافات ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب حالات سامنے آتے ہیں، اور عجیب و غریب حالات سامنے آتے ہوئے پھر ان کو سمجھنا، ان کو کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کے ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو 7 واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ 7 واقعات میں لکھا ہے کہ صاحب فتح اس طریقے پر گزرنے والے جو ہیں تو 4 آدمی پھانسی ہوئے ہیں، اس حال میں پہنچے ہیں کہ ان کا لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کا حال کو نہیں سمجھ سکے، تو اس پر جو ہے تو ان کو پھانسی کیے گئے ہیں۔ 3 جو ہے تو بچے ہیں۔ پھر ایک واقعہ نے بڑا عجیب لکھا اس میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، صاحب فتح بزرگ تھے، ان کے حلوے کی دکان تھی ان کی، اور 2 آدمی جو تھے ان کے ساتھ خدمت کا کام بھی کرتے، دکان پر کام بھی کرتے تھے، اور ان کے مرید بھی تھے، ان سے اب طریقہ بھی سیکھ رہے تھے، اللہ طریقہ سیکھ رہے تھے۔ کرتے 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 ایک دن بزرگوں نے کہا دونوں کو کہ میرا وقت اب قریب ہو گیا۔ وہ دونوں سے کہا کہ ایک سے کہا کہ تو اہل ہو گیا ہے، اس اجازت کا تو اہل ہو گیا ہے، تیرا دوسرا ساتھی یہ جلد بازی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو
کوئی اجازت کوئی بزرگی لینے کے لیے آپ کے پاس آئے نہیں, ہم تو خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو آپ جیسے فرمائیں اسے اجازت دینا چاہتے. کیا آپ کو حضرت نے اجازت دے دی, وہ چلا گیا, حضرت کی وفات ہو گئی, خاندان بے آسرا رہ گیا. کہتے میں دکان چلاتا رہا, خاندان کی خدمت کرتا رہا, یہاں تک کہ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی. پھر حضرت صاحب کی اہلیہ جو تھی اس کے اکیلے ہونے کی وجہ سے جو ہے تو اس کی بھی شادی کرا دی. کہتے صاحب کچھ کام میرا مکمل ہو گیا, اور پھر جو ہے تو میں گیا کہ اب میں حضرت صاحب کی قبر پر عشاء کے بعد حاضری کر لوں, فاتحہ پڑھ کر پھر جو ہے تو میں کل پھر سب میری روانگی کر لوں گا. کہتے میں چلا گیا اور قبر نے تو مجھے پکڑ لیا, ساری رات میری گزری وہاں پر. اور صبح جب میں وہاں سے نکلا تو مجھ پر پھر سارے جو ہے 14 طبق زمین و آسمان سب روشن ہو گئے تھے, اور میں اس روحانیت کے فتح کے مقام پر پہنچ گیا تھا, اور میں چلا. کہتے میں سفر پر واپسی کر رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ تو میرا وہی دوست ہے جس کو اجازت دی تھی حضرت صاحب نے. تو میں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے تو یہ مرتدوں جیسی باتیں کر رہا ہے اور زندیق ہے, اس کے بارے میں جو ہے تو قتل کا حکم ہوا ہے, اب اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں ان سے کہا کہ کن کا اس کا فتویٰ کیوں فلاں علماء نے فلاں لوگوں نے فتویٰ کیا اس پر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں اور مجھے ان بزرگوں سے میری ملاقات کرا دیں, نے فتویٰ کیا ہوا ہے. اور پھر جو ہے تو اس کے بعد اس کی قتل کا بعد میں کریں. کہتے مجھے لے جایا گیا, میں ملا, ان کی جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کی انہوں نے. میں نے ان کی تشریح کی, اور تشریح کرنے کے بعد کہا کہ اس تشریح کی روشنی میں کیا آپ اس کی پھانسی کا اس کے قتل کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو نہیں دے سکتے فتویٰ. اچھا جی, اس کو آزاد کرو جی. آزاد کیا گیا. کہ اس کو میں نے اپنے سامنے بٹھایا, اس کے اوپر میں متوجہ ہوا, کرتے 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 یہاں تک کہ اس کا میں نے وہ سب کچھ توڑا, اس کا رابطے سارے توڑے. میں نے رابطے سارے اس کو توڑے, اور رابطے توڑنے کے بعد پھر جو ہے تو اس آدمی کو ہوش و حواس بحال ہوئے. تو میں نے کہا اب جاؤ اپنا کام کرو. اہل نہ ہوتے ہوئے جو ہے تو آدمی اجازت لیتا ہے, تو نااہل کا یہی حال ہوا کرتا ہے. تو سیدھ آپ نے کہا اچانک صحیح بات یاد آ گئی, حضرت عجیب مضمون یاد آ گیا جی. تو یہ سیدھ شین کا تھا. ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی نام, ہو سکتا ہے کہ یہ ابن عربی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہوں. ہاں جی, اور ہو سکتا ہے کہ پھر سلطان کو وہ بزرگ آئے ہوں جن کا نام شمس, ان کے نام میں شمس تھا. ہاں جی, شمس تھا ان کے نام میں. تو انہوں نے کہا کہ جب شین کی بات کو سین سمجھے گا, تو یہ پھر سلطان سلیم یہ ہوا ہے, اس نے سمجھا اس کو. سبحان اللہ جی. شمس ایک اور بزرگ ہے وہاں پہ. جب فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو ان کو بتایا گیا کہ فصیل سے باہر ایک خانقاہ ہے, وہاں پہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فلسطین سے باہر, فصیل سے باہر, ہاں, قسطنطنیہ کا فصیل تھا. ہاں, تو کہتے ہیں وہاں پہ باہر بزرگ رہتے جس کو شمس کہتے ہیں. اچھا. تو حضرت اپنے تمام لشکر کے ساتھ آئے. تو شیخ کو پتہ چلا کہ فاتح آ رہے ہیں, تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ فاتح آپ سے ملنے آ رہے ہیں. تو انہوں نے مریدوں کو کہا نہیں کھولنا. انہوں نے کہا شیخ آپ سے نہیں ملیں گے, جاؤ. تو کہتے ہیں وہ وہاں پر رونے لگا فاتح, اور اللہ سے سوال کہ اللہ میں نے قسطنطنیہ کو تو فتح کر سکا, اتنے بڑے بڑے فصیلوں کو, اور اب میں ایک چھوٹے سے دروازے کو فتح نہیں کر رہا ہوں. اور وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑی. کہتے ہیں شمس صاحب جو اندر تھے وہ بھی رونے لگے. مریدوں نے کہا روتے کیوں ہیں,
اب ملنا ہے تو مل لے لے. انہوں نے کہا نہیں ملنا ہے, ان کو بس جانے دو. کہتے ہیں فاتح وہاں سے چلا گیا, ان کا مزار وہیں پہ ہے اب بھی. تو مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کو منع کیا؟ کہتے ہیں فاتح کو جو اللہ نے صفات دیے ہیں, اگر وہ مجھ سے ملتا تو وہ سارے صفات چھوڑ دیتا, وہ صوفی بن جاتا, اور ابھی ان کے لیے صوفی بننا مناسب نہیں تھا, اس لیے میں ان سے نہیں ملا. تو وہ شمس وہاں پہ بھی ہے. اچھا, سبحان اللہ. کہ وہ اللہ کے تعلق اس دوسرے تعلق کی طرف اس کا رخ ہو جاتا, جہاد والا تعلق جو تصوف کا صوفی تو آپ کو کہا ہے نا کہ تصوف ہے کہ اللہ تصوف ہے, اللہ اکبر تصوف ہے. اللہ تو وہ ہے کہ آدمی نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر ذکر کے لیے بیٹھے اللہ اللہ کرے ہاں جی, اور رگ رگ اسی اللہ اللہ کرنے لگ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی جو ہے تو آدھا کلو گوشت کھا کر ہاں جی اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑا دوڑائے اور اللہ اکبر کرنا لگا کر جو ہے تو ہر بضرب کی وار کرے ہاں جی.